بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر اس عنوان کو قائم کر رہا ہوں اور سرنامہ وہی ہے جو مدینۃ العلم کی مجلس میں تھا، یعنی سورہ مبارکہ عنکبوت کا مطلع۔ سورہ مبارکہ عنکبوت بہت عظیم الشان سورہ ہے قرآن مجید کا، اور ہر مومن کی عملی زندگی سے مربوط ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ یہ از اول تا آخر سورہ جو ہے وہ جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں امتحان انسانی سے متعلق، ان تمام مسائل پر روشنی ڈالتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ جب دین کے حوالے سے ان کے سامنے امتحان اور آزمائش اور ابتلاء کی بات ہوتی ہے تو وہ آزردہ خاطر ہو جاتے ہیں، ذرا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ آخر کیوں یہ آزمائش، کیوں یہ امتحان، کیوں یہ ابتلاء، کیوں آخر کس لیے وہ بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ پھر اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ اور اللہ تو عالم ہے اور اللہ تو قادر ہے۔ مختلف قسم کی الجھنیں شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے محسوس ہوتا ہے کہ فکری سطح پر بھی اور عملی سطح پر بھی ہمتیں ٹوٹ رہی ہیں، حوصلے پست ہو رہے ہیں۔ اچھا، اگر دین لفظ امتحان اور آزمائش اور ابتلاء کا کلمہ استعمال کرتا ہے تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ آج کل جو لوگ دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، جو آج کے مفکرین ہیں، وہ بھی ایک بڑا خوبصورت جملہ کہتے ہیں، وہ سن کے تو آپ میں یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی۔ آپ جب اسکول میں جاتے ہیں، بچہ ہو یا ذرا بڑا ہو یا اور بڑی عمر کا ہو، یعنی اسکول لیول پر، کالج لیول پر، یونیورسٹی لیول پر کہیں بھی جائیں تو ہمت اور حوصلہ دلانے کے لیے ایک بات کہی جاتی ہے، جیسے وہ تسلیم شدہ کوئی اصول ہو، لائف از اے چیلنج۔ اس وقت برا نہیں لگتا، زندگی تو ایک چیلنج ہے۔ جو سیکولر لینگویج میں کہی گئی بات کہ زندگی ایک چیلنج ہے، مذہب بھی وہی کہہ رہا ہے کہ زندگی ایک آزمائش ہے۔ زندگی از اول تا آخر ایک آزمائش ہے۔ زندگی ہر مرحلے پر ایک چیلنج ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ زندگی ہر مرحلے پہ ایک چیلنج ہے تو اس لیے نہیں کہی جاتی ہے کہ آپ کی ہمتیں پست ہو جائیں، حوصلے پست ہو جائیں۔ اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ آپ اپنے پورے وجود کے ساتھ، آپ اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ، آپ اپنی تمام استعداد کے ساتھ امتحان زندگی میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں۔ ایک استاد جب اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے، اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ زندگی ایک آزمائش ہے، ایک چیلنج ہے، تو اس لیے نہیں کہتا کہ اس کی ہمت پست ہو جائے۔ اصل یہ فقرہ جو ہے کہ زندگی ایک چیلنج ہے، سنتے ہی آپ کے اندر جو ہمت اور حوصلہ ہے وہ بڑھتا ہے، ہمت بلند ہوتی ہے، پست نہیں ہوتی۔ بار بار قرآن مجید میں جو بات کہی گئی کہ ہم نے انسان کے سامنے آزمائشیں رکھی ہیں، انسان کو ہم نے مال بھی دیا تو ایک آزمائش کے طور پر، انسان کو ہم نے اولاد بھی عطا کی تو ایک آزمائش کے طور پر، اس کی جتنی عطائیں ہیں وہ سب آزمائش کے ساتھ ہیں۔ آزمائش کیا ہے اس میں؟ بہت واضح سی بات ہے کہ مال ملا، دولت ملی، ثروت ملی،
آزمائش یہ کہ اب اس مال کی آپ قدردانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اولاد نصیب ہوئی، آزمائش یہ کہ اس اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس اولاد کی بھی قدردانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور اسی طرح یہ پوری کائنات زمین تا آسمان اللہ کی نعمتیں ہیں، ان میں سے ہر نعمت یہ چاہتی ہے کہ آپ اس کی نعمتوں کی قدردانی کریں، ناقدری نہ کریں. ناقدری کریں گے، اسراف کریں گے، ناکامی ہوگی. قدردانی کریں گے، قدر شناسی کا ثبوت دیں گے، زندگی میں کامیابی ہوگی. اب یہ ناقدری اور قدر شناسی یہی دو بنیادی طور پر زندگی میں رویے ہیں. بعض لوگ ہیں جو اللہ کی ہر نعمت کی قدردانی اور قدر شناسی کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو نادانی سے یا غفلت سے اللہ سبحانہ و تعالی کی ہر نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، شکر گزار نہیں ہوتے، ناشکری کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس اخلاقی رویے کو آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی ہر نعمت کی قدردانی کریں اور شکر گزاری کا جذبہ رکھیں اور شکر گزاری کا اسلوب زندگی میں اختیار کریں. یہ ایک اچھے انسان کی صفت ہے، یہ ایک اچھے انسان کا وصف ہے، یہ ایک اچھے انسان کا انداز ہے. اسی سورہ کی روشنی میں بعض دوسرے مقامات پر، بلکہ ابھی ذہن میں ایک آیت آ رہی ہے غالباً سورہ مبارکہ تغابن کی. آزمائش، امتحان، مصیبت، ابتلا، یہ ذہن میں رہے اور ارشاد الہی سن لیجئے: ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو تمہارے اوپر وارد ہو بغیر اذن خدا کے. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوتا کوئی مصیبت تمہارے اوپر آتی نہیں. بہت مقام فکر ہے. اس لیے مصیبت میں جزا اور فضا نہیں کرنا چاہیے. فریاد، گلہ، شکوہ، خدا سے شکوہ، دین سے شکایت، دین کی شکایت. یہ کیسا دین ہے، کیسی شریعت ہے، یہ کیسا نظام ہے، کیسا خدا ہے. شکایتیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ خوب ہوتی ہیں. ابھی بڑے سے بڑی مصیبت ہو یا چھوٹی سے چھوٹی مصیبت، اگر انسان بے معرفت ہے تو وہ ان امور میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ کی شکایت، دین سے شکوہ، دین سے گریز، انحراف، یعنی قرار دل بھی نہیں باقی رہتا، ثبات قدم بھی باقی نہیں رہتا. لیکن اللہ فرما رہا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے اذن کے بغیر آئے، مگر آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، مگر جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو خود ہدایت دیتا رہتا ہے. بڑی سے بڑی مصیبت آئے لیکن اس مصیبت سے نکلیں گے کیسے؟ اس مصیبت پہ قابو کیسے پائیں گے؟ اس مشکل میں کامیاب کیسے ٹھہریں گے؟ اس مزلقے میں، اس مقام پر کہ جہاں انسانوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور انسان گر پڑتے ہیں، شکست کھا جاتے ہیں، وہاں کامیاب کیسے ہوں گے؟ سرفراز کیسے ہوں گے؟ اللہ پر ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا. دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو چھوٹی بڑی کسی بھی مصیبت میں سرفرازی بخش سکے. بہت سادہ
مفہوم ہے، سادہ مطلب ہے، اور جن لفظوں میں عرض کر رہا ہوں جتنی سادگی سے اتنی ہی سادگی سے سمجھیں اور قبول فرما لیں. بڑی سے بڑی مشکل ہو یا چھوٹی سے چھوٹی مصیبت ہو، سوائے حق سبحانہ و تعالی کی کوئی نہیں ہے جو آپ کو اس مشکل سے نکال سکے. اس لیے ادھر ادھر دیکھنا، کسی کا بھی سہارا لینا، یہ صاحب میری مدد کر دیں گے، وہ صاحب میری مدد کر دیں گے، یہ سیاسی شخصیت ہے میری مدد کر دے گی، وہ سماجی شخصیت ہے میری مدد کر دے گی، وہ صاحب اقتدار ہے میری مدد کر دیں گے، وہ صاحب اختیار ہے میری مدد کر دیں گے، وہ سرمایہ دار ہے میری مدد کر دیں گے. نہ کوئی سرمایہ دار، نہ کوئی صاحب اختیار، نہ کوئی صاحب اقتدار کوئی چارہ جوئی نہیں کر سکتا. اگر کوئی چارہ جوئی کرنے والی ذات ہے تو وہ بس ایک ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تو ہر شے کا پورا علم رکھنے والا ہے. اللہ کو ہر شے کا علم ہے، کیا ہو چکا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، جزئیات سے لے کر کلیات تک اور کلیات سے لے کر جزئیات تک اللہ کو ہر شے کا علم ہے. تو اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، اور اللہ جب بھی مدد کرتا ہے تو پھر وہ اپنے اسباب کے ذریعے مدد کرتا ہے. آپ اپنے طور پر اسباب کا انتخاب کریں گے تو کامیابی نہیں ہوگی. اللہ اپنے اسباب کے ذریعے سے جب مدد کرنا چاہے گا مدد کر دے گا، چونکہ وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. تو جب ہماری مدد کرے گا تو کس کے ذریعے سے کرے گا؟ اسی کے ذریعے سے کرے گا نا کہ جس کو اس نے خزینہ دار علم بنایا ہے. لائف از اے چیلنج، شروع سے آخر تک زندگی چیلنج ہے. اس چیلنج کو قبول کرنا ہے، یہی آپ کی اولو العزمی کی شان ہے. کوئی غیرت دار اسٹوڈنٹ نقل کرنا پسند نہیں کرتا، کوئی غیرت دار اسٹوڈنٹ، کوئی اچھا ذہین اچھا طالب علم امتحان میں نقل کرنا پسند کرتا ہے. چاہے اسے کوئی ماں باپ منع نہ بھی کریں، استاد نصیحت نہ بھی کریں، تب بھی ایک اچھا طالب علم نقل نہیں کرتا. وہ اپنی صلاحیت کو استعمال کرتا ہے، امتحان کو امتحان سمجھتا ہے، چیلنج کو چیلنج سمجھتا ہے، محنت کر کے پاس ہوتا ہے. واضح ہے نا؟ زندگی میں ہر شعبے میں ہر میدان میں یہی رویہ ہونا چاہیے. یہ درس زندگی لے کے اٹھیں گے آج آپ اس فرش اعزاز سے. پوری زندگی امتحان ہے، اور خاص طور سے امتحان یہ بڑھ جاتا ہے کب؟ اگر آپ نے کوئی دین اختیار نہیں کیا، اسلام اختیار نہیں کیا، تب بھی بحیثیت انسان آپ کے لیے اس دنیا کی زندگی چیلنج ہے. اگر اسلام اختیار کیا تو چیلنج اور بڑھ جاتا ہے. اگر ایمان اختیار کیا چیلنج اور بڑھ جاتا ہے. مگر یاد رکھیے، ایک لطیف سا جملہ کہوں گا، ابھی طبیعت پر سے یہ بوجھ اتر جائے گا. بحیثیت انسان امتحان و آزمائش ہے آپ کے سامنے. بحیثیت مسلمان وہ بڑھ گئی بات، بحیثیت مومن اور بڑھ گئی سنگینی امتحان کی اور آزمائش کی. ایک طرف سنگینی بڑھی، دوسری طرف امکانات بھی روشن ہو گئے. جب تک مسلمان نہیں تھے، خدا ناشناس تھے،
تو بحیثیت انسان جو چیلنج تھا وہ آپ ہی کو سامنے رکھنا تھا اور آپ ہی کو اسے حل کرنا تھا. الہی امداد کی توقع نہیں کر سکتے تھے. مسلمان ہوئے تو الہی امداد کی توقع ہوئی. مصیبت بڑھی، آزمائش بڑھی تو امداد کی توقع بھی بڑھی. اور جب مومن ہو گئے تو مصیبت بڑھی، مشکل بڑھی، لیکن امداد کی توقع بھی اور بڑھ گئی، امکان اور بڑھ گیا. وہ پروردگار کہ جو ہر شے کا علم رکھتا ہے، وہ خود ہدایت دیتا ہے کہ ہم نے کسی اور میں بھی علم رکھا ہے. وہ پروردگار جو امتحان میں ڈالتا ہے، وہی پروردگار امتحان سے کامیابی کے ساتھ نکالنے کی تدبیریں کرتا ہے اور اپنے ہاتھ کے ذریعے سے مدد کرتا ہے. موضوع تو بہت بڑا ہے، اب سمیٹ رہا ہوں. اپنی ذہانتیں بیدار رکھیے گا. قیامت تک بھی آپ کو زندگی ملے تو آزمائشیں سامنے رہیں گی یوں ہی، جوں کی توں. وہ لمحہ اس زمین پر اور اس آسمان کے نیچے آنے والا نہیں ہے جب انسان اور مسلم و مومن کے سامنے سے آزمائشیں ہٹ جائیں. غور سے سن لیا؟ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے کوئی لمحہ آنے والا نہیں ہے ایسا جس میں آزمائش، امتحان، مصیبت، مشکل، دشواری نہ ہو. اور آپ میں سے ہر ایک کی زندگی میں خاص طور پر جو مشکلیں آتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں، وہی اللہ نے اعلان کر دیا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس آ جائے بغیر اذن خدا کے. تو پھر کرنا کیا ہے؟ کامیابی کا حل کیا ہے؟ مشکلوں اور سختیوں میں کچھ چیزیں تو ہیں جو آپ تھوڑی سی تدبیر سے حل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد حل یوں نہیں ہوتی چیزیں. یاد رکھیے گا، ایک بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، اسے سادہ سمجھ کے نہ سنیے گا، اسے گرہ میں باندھ لیجیے گا. ہر بڑی سے بڑی مشکل کی کلید امر الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے. ادھر آپ نے اس کے آگے سر تسلیم خم کیا، اب مشکل سے نکالنا آپ کے اوپر نہیں ہے، اس کی ذمہ داری. توکل، بھروسہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل. ہر مسئلے میں اللہ کو اپنا وکیل بنا دینا. مکمل بھروسہ. ورنہ اور یہ یاد ہے کہ قیامت تک کوئی لمحہ زندگی میں آنے والا نہیں ہے جب سامنے چیلنج نہ ہو. مصیبتیں رہیں گی، آزمائشیں رہیں گی، خیر و شر کی جنگ رہے گی، جبر و اختیار کی گتھی ہی رہے گی. ہمارے اور آپ کے سامنے ایک ہی راہ حل ہے، اللہ پر یقین اور اللہ کے آگے سر بسر تسلیم. اور یہ پورا فارمولہ ایک بات کی طرف اور اشارہ کر کے آگے بڑھوں، بس آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد باب مصائب. یہی سورہ مبارک ہے عنکبوت. پہلی آیت سے تو میں نے آغاز کیا تھا، آخری آیت بھی سن لیجئے. اسی سورہ میں کہا گیا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور جو لوگ ہماری راہ میں قد و کاوش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہماری راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم خود ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. کیا لطف ربوبیت ہے، کیا شفقت ربانی ہے، کیا شان رحمانیت ہے. ایک طرف بتا دیا اس دنیا میں مشکلیں ہیں،
اور راستہ بتا دیا، منزل بتا دی کہ مشکلوں کو طے کر کے اسی پرخار وادی سے، پرخار راہ سے آنا کہاں تک ہے؟ مجھ تک آنا ہے۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ مشکل جو بظاہر تمہیں مشکل نظر آ رہی ہے، اگر ذرا سا ہمت، ذرا سی ہمت، ذرا سا حوصلہ، ذرا سا عزم پیدا کر لو تو پھر یہ مشکل نہیں، کھیل ہے۔ اور ذرا سا قدم آگے بڑھاؤ تو پھر یہ بھی یقین رکھو کہ اگر ہماری خاطر سے ہماری راہ میں قدم آگے بڑھاؤ گے تو ہم خود راستے کشادہ کرتے چلے جائیں گے۔ اب بتائیے مشکل رہی؟ اب مصیبت معلوم ہوگی؟ نہیں نا۔ جو اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، پھر ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ سر بسر خدا کے سامنے تسلیم رہتے ہیں۔ یہی وہ فارمولہ ہے، عظیم الشان فارمولہ، جو 2 جملوں میں امام حسین نے فرمایا ہے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ ہم تو اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے جانے کی روش، یہ انداز، یہ کیفیت، یہ حال کیا ہے ہمارا؟ حال یہ کہ ہم سر بسر تسلیم ہیں رضا الہی کے ساتھ، سر بسر تسلیم، رضًا بقضائه وتسلیما لامر، اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں اور ہر حکم کے آگے سر تسلیم جھکا ہوا ہے، کہیں اعتراض نہیں ہے۔